دوستوں، مسجد امام اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو صرف اسلام کہتا ہے، وہ لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ یہ کرو یا یہ نہ کرو، اس کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے۔ تو دو مسجد کے امام، الگ الگ مسجد کے امام، ان کے ساتھ دو الگ الگ واقعات ہوئے ہیں، وہ بڑے ہی عجیب و غریب واقعات ہوئے ہیں، اور ان کی وجوہات بھی بڑی عجیب و غریب ہیں۔ وہ میں وجوہات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر آپ فیصلہ کریں کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے۔ یہ دونوں واقعات انڈیا کے اندر ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک جو واقعہ ہوا ہے اس کے اندر غیر مسلموں نے ایک امام کو شہید کر دیا، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس کی آپ ویڈیو دیکھیں، پھر آپ فیصلہ کریں کہ انہوں نے اس وجہ کے اوپر قتل کر دیا، کیا یہ انہوں نے صحیح کیا؟ اور دوسرا، چلو وہ تو غیر مسلم تھے، لیکن ایک واقعہ جو ہوا ہے اس میں تو ہمارے مسلمان بھائیوں نے ایک کام کیا ہے اور ایک امام کو ایک سزا دی ہے۔ وہ دونوں ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا، اور وہ آپ دیکھیں، پھر آپ فیصلہ کریں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ شخص کو دیکھیں جو یہ ویڈیو نظر آ رہی ہے۔ یہ شخص ایک مسجد کا امام ہے، اور اس کو قتل کر دیا گیا ہے، انڈیا کے اندر شہید کر دیا گیا ہے۔ اس نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ لگائی تھی، اور اس نے کچھ کہا تھا۔ وہ کیا کہا تھا وہ یہ آپ سنیں پہلے۔ ظالم ہوں انسان بنا دے یا اللہ، گھر کی میرے دیوار ہٹا دے یا اللہ، ہندو مسلم بیٹھ کے کھائے تھالی میں، ایسا ہندوستان بنا دے یا اللہ، ایسا ہندوستان بنا دے یا اللہ۔ دیکھا دوستو، یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، اس میں یہ امام کیا کہہ رہا ہے، اور اس وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا۔ وہ یونٹی کی بات کر رہا تھا، وہ کسی کو الگ کرنے کی بات نہیں کر رہا تھا، ایک یونٹی کی بات کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا یہ آپ کے سامنے، اس کو شہید کر دیا گیا۔ چلو، یہ جنہوں نے یہ کیا یہ تو غیر مسلم تھے، ہم ان پر کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارے مسلمانوں نے بھی انڈیا کے اندر ایک ایسا کام کیا ہے جس سے سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ہوا یوں کہ 10 محرم کو یوم عاشور کا جلوس نکل رہا تھا، اور کچھ لوگ ڈول بجا کے اس جلوس کے ساتھ جا رہے تھے۔ تو ایک امام صاحب نے ان کو روکا اور ان کو پیار سے سمجھایا کہ بھائی، جب تمہارے پیاروں کی میت ہو جاتی ہے، جب تم ان کو دفنانے جاتے ہو، تو کیا اس طریقے سے ڈول باجے کے ساتھ جاتے ہو؟ ڈول بجانا صحیح نہیں ہے، یہ ایک دکھ کی گھڑی ہے۔ یوم عاشورہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ انہوں نے شہدائے کربلا نے دین کو بچانے کے لیے شہادتیں دیں، اور اس دین کے اندر ہی ڈول کی ممانعت کی گئی ہے، اور آج ان کا دن ہے، آج اتنا بڑا دن ہے، اتنا عظیم دن ہے کہ ان کو اصالہ ثواب کیا جائے۔ یوم عاشور کی آپ تقریبات بنا رہے ہیں، اس میں ڈول بجا رہے ہیں، تو پھر ان لوگوں کو آ گیا غصہ، انہوں نے امام کو پکڑ لیا اور اس امام کو ایک سزا دی، اور وہ آپ دیکھ لیں اس ویڈیو کے اندر کہ اس کو کیا سزا دی۔ اور افسوس ہوتا ہے، یہ آپ ویڈیو دیکھیں، ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا، افسوس ہوتا ہے۔ باقی آپ کمنٹس میں بتائیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ یہ آپ ویڈیو دیکھیں امام صاحب کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کبھی خود پر کبھی حالات پہ رونا آیا، جب بات پڑی ہر بات پہ رونا آیا۔ دوستو، اس ویڈیو کو آپ دیکھیے، یہ ویڈیو چھتیس گڑھ کا ہے۔ امام صاحب نے ڈھول بجانے پر، محرم کی خرافات کرنے پر جب منع کیا تو امام صاحب کو بیچ چوراہے پہ سب کے سامنے اٹھک بیٹھک کروایا۔ یہ امام صاحب نے ان کو سمجھایا ہی تھا، اور دین نے جو کہا تھا وہ امام صاحب نے کہا تھا، اور اس کی کتنی بڑی سزا ان کو مل رہی ہے۔ ان کو اٹھک بیٹھک کرایا جا رہا ہے روڈ کے بیچ کے اندر، کتنی بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ امام کا ایک رتبہ ہوتا ہے، وہ ایک مسجد کا امام ہوتا ہے، اس کی ایک شان ہوتی ہے۔ جب وہ نماز پڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ ایک صف آگے کھڑا ہوتا ہے، اس کے برابر میں کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے امام کا ایک رتبہ و درجہ رکھا ہے، اور ہم لوگ امام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ امام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، سوچنا چاہیے ان لوگوں کو۔ اللہ حافظ۔